اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوئے محمد وعلی آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ وہ واحد حقیقی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک، دوزخی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور وجود بشریت کے بعد ہر طرح سے آخری نبی ہیں۔ جو ان کی کسی طرح سے توہین کرے وہ کافر، دوزخی ہے۔ شیطان کامل توحید پرست، عابد و زاہد اور جنتی تھا، جس نے نبی کی توہین کی۔ صرف یہ کہا کہ انا خیر منہ، مردود ہوا، ملعون ہوا، دوزخی ہوا اور اس پر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی سے بھی، آمین۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام سماعت فرمائیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جو اس سند کو اسیب زدہ پہ پڑھے تو وہ شفا جو ہے وہ پا جاتا ہے۔ اس لیے میں اسی چین کو جو ہے وہ پڑھتا ہوں، بلکہ حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اس چین کو پڑھتا ہوں۔ اس لیے آپ بھی سماعت کریں، اگر کسی پہ کوئی اثر ہو تو وہ تقریر سننے کے ساتھ وہ اثر بھی اس چیز کا زائل ہو جائے۔ چین سماعت فرمائیں، سند سماعت فرمائیں۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان نام ہے دل سے جاننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام، اپنی طاقت کے مطابق۔ ہاذا رحمت من ربی، آج گفتگو جو ہے وہ 116 نمبر پہ پہنچ گئی۔ جس ہستی کو آج ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ صدیق ہیں اور نبی ہیں۔ تو اب ہم ذکر کرنا پڑے گا ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قصص کو بیان کرنا، سٹوریز، کہانی کو بیان کرنا جس کے اندر اسباق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم سٹوریز کیوں سنتے ہو اولیاء کی، تم بیان کیوں کرتے ہو، تو یہ آیت آپ کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں بہترین سٹوریز، بہترین قصص بیان کرتے ہیں۔ تو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور سٹوریز کو بیان کیوں کیا جاتا ہے، قصص کو بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اسباق ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ جو اولی الالباب ہے نا، یعنی جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے ان واقعات کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اسباق ہوتے ہیں، نتیجہ ہے، عبرت ہے ان کے لیے، سبق ہے ان کے لیے۔ تو اولیاء کی سٹوریز، حکایات سے، واقعات سے، انبیاء کے قصص سے عقل مند آدمی سبق حاصل کرے گا۔ جو بے وقوف ہوگا، احمق ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ہمیں سٹوریز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سٹوری سے عقل مند کو عبرت ملتی ہے، بے وقوف کو نہیں ملتی۔ تو سٹوریز کو جو سنے گا یہ اس کے عقل مند ہونے کی ایک دلیل ہے، اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اس لیے بھی ادریس علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، وہ نبی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک خصوصیت کی وجہ سے اس دور کے اندر مشہور ہوئے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی عبادت۔
اور یہ ذکر اللہ جو ہے یہ صوفیاء کا بنیادی عمل ہے. ان کی عبادت کی فرشتوں میں شہرت تھی، اس لیے ان کا ذکر سننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے جو تصوف کے شائقین ہیں اور مشاہدین ہیں. صبر تصوف کا اہم سبق ہے. ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلَ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. تو یہ جو لسٹ بیان کی ہے، کیا کہا؟ کلو من الصابرین. بھائی ادریس علیہ السلام صابر ہیں، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہم من الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہیں. تو آپ صابر ہوئے، آپ صالح ہیں. صابر کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور صالح کا تم رستہ طلب کرتے ہو ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ کر. اور ان کا ذکر کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ آپ کا دور انسانی مادی ترقی کا پہلا دور ہے، پہلا سٹیپ ہے کہ جب انسان نے مادی ترقی کی طرف قدم اٹھایا، جس میں قلم، لباس، ترازو، ہتھیار اور آرمی کا استعمال ہوا. یہ آپ کا دور ہے، اور یہ سب سے پہلا آپ کا دور ہے جس میں قدم جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا. اور اس لیے بھی ان کو بیان کر رہے ہیں کہ بخاری شریف میں کتاب احادیث الانبیاء میں باب ذکر ادریس ہے 3342 نمبر پر. تو بخاری شریف نے ذکر کیا تو بھائی تو اب بات آگے بڑھنی چاہیے. بتاتا تو چلوں کہ جن کی گفتگو ہو رہی ہے وہ کون ہیں؟ کون؟ ادریس علیہ السلام، جو شیس علیہ السلام کے بعد منصب رسالت پہ فائز ہوئے بحوالہ ابن کثیر. کون ادریس علیہ السلام؟ بحوالہ المستدرک حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے یہ دادا ہیں. تفسیر کبیر علم ان ادریس ہوا جد ابی نوح، یہ تفسیر کبیر میں ہے. کون؟ ادریس علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے تقریر کرتے ہوئے یہ شہادت کی انگلی کا اشارے کا جو ہے وہ استعمال کیا. آپ نے دیکھا نا علماء جو ہیں وہ یہ انگلی ہلاتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے تقریر کے اندر، خطبہ کے اندر انگلی کا اشارے کا استعمال جو ہے ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا. کون؟ ادریس علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے برے لوگوں سے جہاد کیا ہے. کون؟ ادریس علیہ السلام، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ملاقات کی. کون؟ ادریس علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے دھاگوں سے سفید رنگ کا لباس بنایا اور انہوں نے اس لباس کو پھر پہنا. ہر ٹانکے کے اوپر آپ سبحان اللہ کہتے تھے. کون؟ ادریس علیہ السلام، جنہوں نے اپنے دور کے اندر مزید جو ہے وہ شہر بسائے. تو مارے جو نبوت کو اگر پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ 100 شہر جو ہیں وہ آپ نے نئے بسائے، اور شہروں کے اندر قوانین کا نفاذ کیا آپ. کون؟ ادریس علیہ السلام، جن پر 30 صحائف جو ہیں وہ نازل ہوئے. یہ معارج نبوت میں ہے. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے نام پر گفتگو کر لیں. ادریس افعیلن کے وزن پر. تو تفسیر علوسی میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ سریانی لفظ ہے. وہذا لفظ سریانی، یہ لفظ سریانی ہے. ولیس مشتقا من الدرس، یہ درس سبق سے مشتق نہیں ہے، تدریس سے مشتق نہیں ہے. لیکن ادریس کا معنی عربی اور سریانی زبان میں ایک ہی جیسا ہے. یہ ان کا قول ہے. اس میں ادریس جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر ٹوٹل 2 مرتبہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء کے اندر. ادریس نام پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا نام یہ کیوں ہوا؟ تو لغت کی کتب میں جب دیکھا جاتا ہے ڈکشنری کے اندر تو کہتے ہیں کہ سمی بہی لکثرت عبادت ہی، زیادہ پڑھانے اور عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا. تو آپ کا نام کہتے ہیں کہ اخنوخ ہے اصل میں. اور موجودہ بائبل کے اندر جب میں نے یہ نام پڑھا تو وہاں آپ کا نام اینوک، ENOCH، اینوک، یہ موجودہ بائبل کے اندر آپ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ کو ہرمس الحرامسہ بھی کہتے ہیں، یعنی ذہین ترین اور تجربہ کار انسان. ہرموس سریانی زبان میں تجربہ کار کو کہتے ہیں. کچھ نے کہا کہ ادریس اصل میں اندریانوس ہے، کچھ نے کہا کہ آپ کا نام ہرمس یا ہرمز ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم اسی نام کو تسلیم کریں گے اور وہی نام پڑھیں گے جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ نام ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
ادریس بہت زیادہ پڑھانے سکھانے والا. آپ کی ولادت. ادریس علیہ السلام پیدا کب ہوئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 692 سال ہوئی. تو احلالیل، جب میں نے بائبل کو پڑھا تو اس کا پروننسیشن جو ہے وہ مجھے آپ کے والد گرامی کا کسی جگہ پہ بائبل کے اندر تو ماہلالیل ہے، لیکن باقی کتابوں نے کیا کیا کہ کہیں میں دیکھتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے مہلائیل، کسی جگہ لکھا ہوتا ہے مہلاجیل، کسی کے کچھ لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو بائبل ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے مہلالیل. تو وہ میرا خیال ہے جنہوں نے مہلائیل یا مہلاجیل لکھا ہے وہ انہوں نے کہیں سے دیکھا ہوگا تو ان کو کنفرم نہیں ہوا ہوگا کہ یہ پہلی حمزہ ہے یا پہلی لام ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ اس بائبل سے لیا گیا ہے تو پھر وہ پہلا لام ہے، حمزہ ہرگز نہیں ہے. تو مہلالیل. ان کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا بابل کے اندر. یہ جو عراق کا شہر ہے نا وہ لفظ بابل ہے، بابل نہیں بنے گا، کیونکہ بابل باپ کو کہتے ہیں، یہ بابل بنے گا. تو شجرہ آپ کا جو ہے وہ یوں بیان کیا جاتا ہے وَهُوَ ادریس بن مہلالیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. تو یہ بات پختہ حوالوں کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے. یہ کوئی بنی اسرائیلی نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے، جیسا کہ تفسیر در منصور میں ہے. ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آئے. البدایہ والنہایہ جلد پہلی صفحہ 92. امام ابن اسحاق کا بھی یہی کہنا ہے، آپ آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی پیدا ہو گئے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام، آپ نے آدم علیہ السلام کی زیارت کی، آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ دیکھا. حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 360 سال ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہو گیا. تب یہ 300-400 سال کی عمر معمولی عمر ہوتی تھی، یہ ابتدائی عمر ہوتی تھی. یہ بات یاد رکھیے گا. پھر بعد میں اب تو خیر 10-12 سال ہو گیا نا، تو 300-400 سال یہ معمولی عمر ہوتی تھی. حضرت ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا دور 360 سالہ دور جو ہے آخری وہ دیکھا ہے. اور آپ یہ تو جانتے ہی ہیں قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا تو اپنی ہی بہن کو لے کر چلا گیا. اس کے بعد جو اس کی آبادی آگے بڑھی وہ آپ جانتے ہی ہیں. نکاح تو اس دور میں جائز ہی نہیں تھا جو اس نے کیا تھا، تو نکاح تو تھا ہی نہیں، بلکہ وہ اپنی ہی بہن کو لے کر چلا گیا. تو فحاشی، اریانی، فتنہ و فساد اس کی نسل میں چل نکلا. اب آدم علیہ السلام کے دور میں تھوڑا، شیس علیہ السلام کے دور میں بڑا، اور جب شیس علیہ السلام بھی گئے تو اب اور بہت زیادہ بڑھ گیا. تو شیس علیہ السلام کے دور کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ نبوت کا اعلان کر دو. تو اس وقت تک قابیل کی آل جو تھی وہ فتنہ و فساد میں بلندی تک پہنچ چکی تھی. تو یہ قابیلیوں کا فتنہ جو عروج پر ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. اب آپ جو ہیں وہ بڑے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے اس فتنے فساد کو، اس برائی کو ختم کرنا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا قد ماشاءاللہ آدم علیہ السلام جیسا طویل تھا. آپ چلتے ہوئے بڑے اطمینان سے چلتے تھے، نظر آپ کی نیچے ہوتی تھی، تدبر اور تفکر آپ بہت زیادہ کرتے تھے، اور ضرورت کے وقت ضروری گفتگو کرتے. آپ کو آدم علیہ السلام سے خاص برکتیں ملی، حضرت شیس علیہ السلام سے بھی آپ نے برکتیں حاصل کی. تو آپ جو ہے جب نبوت آپ کو مل گئی تو آپ مصر چلے گئے. مصر دریائے نائل کے اوپر آپ کھڑے تھے، دریائے نیل جسے کہتے ہیں، دریائے نائل کے اوپر کھڑے تھے. پانی کو آپ دیکھ رہے ہیں، پانی کی روانی اور پانی کی جولانیاں دیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں. تو اس دور میں جو وہاں کا حاکم تھا، اس حاکم نے آپ کو پکڑ کر مارنا چاہا، لیکن وہ آپ پر قابو نہیں پا سکا. اللہ اکبر جل شانہ، ناکام ہوا. علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ نے وہاں دریائے نیل کی گہرائی کو ناپا.
اس کی جولانی اور روانی کا مطالعہ کیا تو چونکہ دریائے نائل کے پاس کی زمین زراعت کی زمین، پانی آسانی سے ملتا، آپ نے زراعت کے اصول جو ہیں وہ وضع کیے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جہاں آیا سر چھپایا، پہاڑ مل گیا، درخت مل گیا، بس وہیں رہنے لگ گئے۔ تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے مکان بنانے کا طریقہ سکھایا۔ تو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا گھر بھی بنایا اور لوگوں کو بھی گھر بنانے کا طریقہ سکھایا۔ النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ، اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا اس کتاب کے اندر کہ یہ جو آپ کو اہرام مصر نظر آتے ہیں، یہ اہرام جو ہے حرم کی جمع ہے۔ حرم کا معنی ہوتا ہے پرانی چیزیں، تو حرم کی جمع ہوئی اہرام۔ تو اہرام مصر کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں حیران کن مکان نظر آتے ہیں نا، اور ان مکانوں کے اندر جو قانون استعمال کیا گیا ہے، یہ قانون دیا ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے تھا۔ یہ قوانین، یہ بنانے کے طریقے حضرت ادریس علیہ السلام کے ہیں۔ تو ان کے بقول النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ کے بقول یہ مصر کے اندر جو مکانوں کی تعمیر حیران کن تمہیں نظر آتی ہے، اس کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تھا۔ استاد مقریزی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی مشہور تاریخ بنام المواعظ والاعتبار بذکر الخطۃ والآثار، یہ کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام جو ہیں، احمد بن علی بن عبد القادر ابو العباس الحسینی تقی الدین المقریزی نے یہ کہا کہ آپ نے مصر پہ حکومت کی، اس کے پہلے بادشاہ ہیں۔ آپ نے یہاں مکانات بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور سب سے پہلے عبادت کے لیے آپ نے گھر بنائے، اور آپ نے ہی علم طب کی بنیاد رکھی۔ لوگ بیمار ہوتے، آپ وہی کے ذریعے علاج معلوم کرتے اور لوگوں کو سکھاتے۔ یوں آپ کے امتی بڑھنے لگے اور آگے پڑھنے لگے۔ آپ نے شہر بسائے، پھر 100 شہر بسائے لوگوں کے گزر بسر کے لیے۔ آپ نے کھیتی باڑی کے قوانین اور طریقے جو ہیں وہ ایجاد کیے، وہ لوگوں کو بتایا کس طریقے سے فصلیں اگائی جاتی۔ قلم کے بغیر علم نہیں، اور علم کے بغیر ترقی نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس قلم ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ابا جی کی باتیں نقل کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ اپنی تحقیق بھی ڈالیں گے۔ آپ کا بیٹا آئے گا، پھر وہ دادا کی، ابا کی تحقیق لکھے گا، اپنی بھی بیچ میں تحقیق ڈالے گا۔ تو یوں قلم جو ہوتی ہے وہ علم کو ضبط کرتی جاتی ہے۔ تو یہ قلم کی وجہ سے انسان نے ترقی کی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے قلم کا استعمال کیا ہے، قلم کو گھڑا اور قلم کا استعمال کیا۔ البدایہ والنہایہ جلد اول 92 پہ ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ جاری کیا اور قلم کا استعمال کیا۔ یہ قلم کتنی امپورٹنٹ ہے، آج کل تو ہم سے چھین لی گئی۔ آج کل تو ہمیں کمپیوٹر دے دیا گیا کہ صرف تم انگلش جو ہے وہ استعمال کرو۔ وہ جو تم لکھا کرتے تھے، وہ جو تختی ہیں، وہ جو قلم بنایا کرتے تھے، وہ جو لکھائی ہوتی تھی، وہ تم سے چھین لی گئی، وہ ساری چھین کر ایپ کے اندر ڈال دی گئی۔ اب ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنی لکھائی ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں سے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بہت بڑا سرمایہ تھا اپنی زبان لکھنا اور اپنی زبان کو جاننا۔ یہ آدھا تعلق برقرار رکھتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اور جب آپ سے زبان اور زبان کے لکھنے کا طریقہ یہ دونوں چھین لیے جائیں تو پھر آپ کا آدھا تعلق آپ کی قوم سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، جو بچے یورپ میں رہ رہے ہیں، جو فیملیز رہ رہی ہیں، جو امریکہ میں رہ رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان بولنا ضرور سکھائیے گا، لکھنا بھی ضرور سکھائیے گا۔ کیوں؟ جس دن تمہاری زبان اور تمہاری لکھائی یہ تمہارے بچوں سے ختم ہوگی، اس دن تم آدھے ابا جی رہ گئے، اور باقی جو آدھے بچے ہو یا تمہارا آدھا مذہب بچا ہے وہ یہ معاشرہ چھین لے گا ان سے۔ تو قلم جو ہے یہ ایک زبردست چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے جتنے پرانے علامہ ہیں، میرے استاد، اب آگے جو آئیں گے ان کا نہیں پتا، میرے جتنے استاد گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ خطاطی کا ماہر ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب پڑھنے گئے تھے اپنے استاد کے پاس تو ان کے استاد خطاطی کے ماہر تھے، تو وہ بٹھا کے لکھاتے تھے۔ اس لیے کہ عالم دین کو لکھنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں، یہ تقریباً میری باقی چھوڑو، یہی جو تقریریں آپ تک ہیں یہ میری تقریباً 8ویں 9ویں کاپی ہے جو میں لکھ رہا ہوں۔ تو وہ علماء نے لکھنا ہوتا تھا، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔
پلیز اپنے بچوں کو یہ بھی تھوڑا سا سکھائیے. اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ قلم کی امپورٹنس کتنی ہے کہ ہمارے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے, اس سورہ کا نام سورہ قلم ہے. وہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ نون والقلم. نون مینز دوات, دوات کی قسم ہے اور پین کی قسم ہے. اتنی اہمیت ہے قلم کی, پین کی اسلام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے. تو آج کل تو سب ختم ہو گیا. سیل ہے, ٹک 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 ٹک. لیپ ٹاپ ہے, ٹک ٹک. وہ قلم تو گئی. اس کا پتہ آپ کو چلے گا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے, پھر پتہ چلے گا. اور جب آپ کے اندر اپنے مذہب اور اپنی زبان سے محبت جاگے گی تب پتہ چلے گا. ابھی نہیں پتہ چلے گا. ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ترقی ہے, ابھی آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا. نون والقلم, یہ نون کا معنی مچھلی نہیں ہے, کیونکہ مچھلی کے بعد قلم کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ بے جوڑ باتیں نہیں کرتا. نون دوات, والقلم پین, دوات اور پین کی قسم ہے. سورہ علق میں فرمایا الذی علم بالقلم, وہ اللہ کہ جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے. وہ قلم کے ذریعے سے سکھانے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی تم لوگوں نے جو علم سنا اسے لکھا, پھر وہ تمہارا لکھا ہوا آگے پہنچا, پھر انہوں نے لکھا, پھر وہ آگے پہنچا, پھر انہوں نے لکھا. تو اس طریقے سے یہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا گیا. تو قلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اس کے بعد اس نے اپنے نبی ادریس علیہ السلام کو سکھایا یوں قلم بنانا ہے. انہوں نے سب سے پہلے انسانوں میں جو مادی ترقی اور تمدنی ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر آپ نے قلم بنانا سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو سکھایا اور آپ نے قلم بنایا. آپ کی کچھ باتیں ہیں ادریس علیہ السلام کی لکھی ہوئی, گیلی مٹی کے اوپر آپ لکھتے تھے. کاغذ تو تھا نہیں نا, گیلی مٹی پہ لکھتے تھے. وہ کیا باتیں ہیں, ان میں سے چند میں نے ڈھونڈی ہیں, میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں عربی کے اندر. انہوں نے عربی میں نہیں لکھی لیکن آپ کی نظر میں عربی میں کر رہا ہوں. السعید من نظر الی نفسہ, یہ ان کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ خوش بخت وہ ہے کہ جو اپنے آپ پہ جھانکتا ہے. اب اس کے ہر آدمی معنی لیتا جائے, عقدے کھلتے جائیں گے. السعید من نظر الی نفسہ, جو خود میں جھانکتا ہے, جو خود میں تحقیق کرتا ہے, جو خود میں غور کرتا ہے. وشفاعت عند ربہ اعمالہ صالحہ, بھائی تیرے رب کے نزدیک تیری بہترین سفارش کیا ہے؟ تیرے اچھے اعمال. تو اچھے اعمال زیادہ کر. صبر مال ایمان یورث الظفر, بھائی مومن جو ہے جب وہ تکلیف پہ صبر کرتا ہے تو کامیابی کا وارث بنتا ہے. وہ بڑی پتہ کی باتیں ہیں. اب تو آپ کے سامنے اتنے چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں نا تو آپ کو امپورٹنس ظاہر نہیں ہوتی. پوچھو کہ جب علم تھا ہی نہیں تو تب ایسی باتیں جب ملتی ہیں تو یہ ایک ایک کتاب کا اور ایک ایک شعبے کا مقام رکھتی ہیں. تو تفسیر قرطبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ ادریس اول من خط بالقلم, ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے سے سب سے پہلے جو ہے وہ لکھا. آپ نے لوگوں کے لیے لباس کا طریقہ ایجاد کیا. پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی ویسے کچھ ننگے رہتے تھے, کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جو پتے لے کر جسم کو ڈھانپ لیتے تھے, کچھ ایسے ہوتے تھے جو ذرا بڑے وہ لیدر کے ساتھ چمڑے کو باندھ لیتے تھے. آپ نے پھر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا, آپ نے وہ دھاگے بنائے, سفید دھاگے بنا کر آپ نے ان کو جوڑ کر پھر کپڑا بنایا. پھر آپ کپڑوں کو جوڑتے تھے اور ٹانکا لگاتے تھے, اور جب ٹانکا لگاتے تھے یوں لگا کے نا سوئی تو ایسے نکالتے ہیں نا تو ایک ٹک تو سبحان اللہ, پھر ایسے سوئی ڈال کر ایسے سبحان اللہ, ایسے ڈال کے پھر سبحان اللہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا, میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی میرا لیکچر, وہ سینہ پرونا تو جاری ہوتا ہے نا, یہی تو بیسک چیزیں ہوتی ہیں. تو جب کبھی آپ بٹن کا ٹانکا لگا رہی ہیں, اپنے ہسبینڈ یا اپنے بھائی یا اپنے بیٹے بٹن کو لگا رہی ہیں, کپڑے کو ٹانکا لگا رہی ہیں یا درزی ہیں, جب تک وہ سی رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے جائیں. ہر جوڑ کے اوپر, ہر ٹانکے کے اوپر, ہر سلائی کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے جائیں. ثواب کا ثواب ہوگا, اور کپڑا جو پہنے گا تمہیں ثواب ہوتا جائے گا, اور ایک نبی کی ویسے بھی سنت ادا ہوگی, اور سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت بھی جنت میں لگ جاتا ہے. تو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے اتارے ہیں. صحیفہ پیمفلٹ کو کہتے ہیں, وہ چھوٹا رسالہ. تو وانزل اللہ علیہ 30 صحیفہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 30 صحیفے جو ہیں وہ نازل کیے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ رسول ہیں. بھائی جس کے اوپر پیمفلٹ یا کتاب نازل ہوتی ہے نا وہ رسول ہوتا ہے. تو نبی میں اور رسول میں فرق ہوتا ہے, نبی اور رسول ایک نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے, یہ کیسے ہوا؟ بھائی حدیث اگر آپ پڑھیں جو حضرت ابی ذر سے روایت ہے,
قلت یا رسول اللہ کم الانبیاء، کتنے نبی ہیں؟ تو اس حدیث میں آپ نے نبی کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد پھر پوچھا کہ کتنے رسول ہیں۔ تو یہ جو ان کی گفتگو ہے نا ابی ذر کی کہ کتنے انبیاء ہیں اور پھر کتنے رسول ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام آپ نبی ہیں کہ رسول ہیں؟ تو نبی اور رسول میں فرق واضح ہو جائے پھر ہم نتیجہ نکالتے ہیں۔ آپ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام، ان کے بعد نبی شیس علیہ السلام، ان کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ انبیاء کتنے آئے صحیح تعداد تو اللہ جانتا ہے۔ ویسے میرے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے 1,24,000 کم و بیش۔ تو میں پوچھتا کہ والد صاحب یہ 1,24,000 کے بعد کم و بیش آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ علماء کی اس کے اوپر بہت گفتگو ہے، تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ 1,24,000 ہی ہیں یا 2 لاکھ ہیں یا 6 لاکھ ہیں، تو اس لیے جب بولو 1,24,000 انبیاء تو کم و بیش ضرور بولو۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کم ہوں تو ہم زیادہ بول دیں اور زیادہ ہوں تو ہم کم بول دیں۔ ہر دو صورت میں ہم کافر ہیں کہ غیر نبی کو نبی بول دینا یہ بھی کفر ہے، اور جو نبی ہے اس کو نبی نہ بولنا یہ بھی کفر ہے۔ تو کم و بیش جب بولو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کیا نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، جن میں سے 313 جو ہیں وہ رسول ہیں۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ ہے، مگر ابن کثیر نے اس کے ایک راوی ابراہیم بن ہشام الغسانی پہ گفتگو کی ہے، اور ذہبی نے یہ کہا ہے کہ وہ متروک ہے۔ ایک اور حدیث ملتی ہے، ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ابھی امامہ باہلی سے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، اور رسول جو ہیں وہ 315 ہیں۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، بزار نے بھی نقل کی ہے اور طبرانی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ 313 315 بہرحال راویوں کے اوپر گفتگو جو ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی ایک کتاب کو پڑھ کر اسی کی بات لے کر بیان کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ محدث نے گفتگو کی ہے لیکن دوسرے محدث نے اسے تسلیم کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کا کام ہے۔ سمجھ آپ کو آئی؟ کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000۔ رسول کم و بیش کتنے؟ 313 یا 315۔ 313 رسول ہیں، یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر ہے، اور 315 رسول ہیں، یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد نے بھی نقل کی ہے اور ابھی امامہ باہلی سے نقل کی ہے۔ تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو صرف تبلیغ کرتا ہے، وہی اس کے اوپر آتی ہے، وہ پچھلے نبی کی شریعت کو آگے پھیلاتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت کا حامل ہوتا ہے، اس کی شریعت میں نئی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ آگے تبلیغ کرتا ہے، اس پر کتاب اتری ہو یا نہ اتری ہو۔ اکثر تعریف کر دی جاتی ہے کہ نبی وہ ہے جس پر کتاب نہ ہو، رسول وہ ہے جس پر کتاب اترے۔ کتابیں کتنی اتری ہیں؟ تو جو مشہور ہیں وہ کتابیں ملا لو، پیمفلٹ بھی ملا لو، وہ 313 سارے ملا کے نہیں بن رہے۔ تو رسول تو 313 ہیں۔ تو اگر رسول کی ڈیفینیشن میں یہ شامل کرو کہ رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب اترے، تو کتابیں کم ہیں، رسول زیادہ ہیں۔ تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا رسول کی ڈیفینیشن کے اندر کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کی شریعت میں تبلیغ میں نئی چیزیں آئیں۔ یار نئی چیزیں آئیں، اب وہ وحی کے ذریعے سے آ جائیں، پیمفلٹ کے ذریعے سے آ جائیں، کتاب کے ذریعے سے آ جائیں، اسے جو ہے وہ رسول کہتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام پر چونکہ 30 صحیفے اترے ہیں اس لیے ہم انہیں رسول کہیں گے۔ لیکن آپ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ آپ کیسے ان کو رسول کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تم ادریس علیہ السلام کو کا ذکر کرو، وہ صدیق نبی ہیں۔ تو وہ تو اللہ نبی کہہ رہا ہے تو وہ نبی ہوئے، رسول تو نہ ہوئے؟ تو بھائی یہ بات نہیں ہے۔ پھر تو سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
اے نبی ہم نے تجھے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ وہاں نبی کہہ رہا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے؟ تو سنیے، اسی لیے علماء نے یہ کہا ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہیں جو نبی کہا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول نہیں ہے، لیکن ادریس علیہ السلام کے پاس نئی شریعت ہے، نئی چیزیں ہیں، تو آپ رسول ٹھہرے۔ ادریس علیہ السلام نے روحانی زندگی کے ساتھ ساتھ تمدنی زندگی کو بھی بہتر بنایا، ناپ تول کے پیمانے بنائے۔ روح المعانی اور تفسیر کبیر میں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اشیاء کے وزن کرنے اور کپڑا وغیرہ کو ناپنے کا طریقہ جو ہے وہ ایجاد کیا۔ ویسے بھی اگر آپ تحقیق کریں کہ اسکیل کب ایجاد ہوا، ترازو کب ایجاد ہوا، تو آپ کو مصر کے اندر ہی ملے گا۔ مصر کی لکھائی میں، مصر کی تصویروں کے اندر آپ کو وہ ترازو کا استعمال جو ہے وہ ملے گا، 2 پلڑے اور ان پلڑوں پر کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ طریقہ جو ہے وہ ایجاد کیا۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کی تنظیم سازی کی، انہیں تربیت دی۔ آپ کے دور میں قابیل کی آل نے فحاشی اور فساد زیادہ کر دیا تھا، تو آپ نے اپنے لوگوں کو اسلحہ بنانا پتھر سے سکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسلحہ بنایا جاتا ہے۔ تو اسلحہ سازی کا آغاز بھی ایک نبی نے کیا جس کو سب مانتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو وہ پتھر کو تراشا جاتا، تراش کر وہ نیزے کی شکل کا بنا کے آگے باندھا جاتا لکڑی کے اوپر، پھر اس کا استعمال کیا جاتا بڑے پتھر لے کر۔ تو اسلحے کی جو اقسام اس دور میں کام کرتی تھی، استعمال میں آتی تھی، آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ پتھر سے اسلحہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے آرمی بنائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ یہ برائی کو ختم کرنا ہے۔ یہ لوگ فحاشی پھیلا رہے ہیں، اڈلٹری جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، یہ فحاشی ختم کی جائے، اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے، شرم و حیا کو لاگو کیا جائے۔ یہ ادریس علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ قابیلیوں نے جو چیز اس دور میں پھیلائی تھی وہ فحاشی تھی۔ اب آپ نے آرمی بنائی۔ ایک تو آرمی ہوتی ہے کہ جو سواری کے اوپر چلتی ہے، آپ نے آرمی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جو گھوڑوں پہ سوار ہوتی اور ایک جو پیادہ چلتی۔ تو آپ نے دونوں بنائی، اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر آپ کو جو ہے وہ جہاد کا حکم ہوا، آپ اپنی آرمی لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ تو جدھر حضرت ادریس علیہ السلام رخ کرتے، فتح و کامرانی آپ کے قدم چومتی، اور جہاں فتح ہو جاتی وہاں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرتے، امن کے قوانین نافذ کرتے۔ اور یہی جہاد کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جو ہے نا، آپ کا یہ جسم خراب ہو جاتا ہے نا تو وہ وہاں سے کاٹ دیتا ہے، تو بالکل یہ جہاد اور کوئی چیز نہیں ہے، بہت وسیع ہے یہ۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر خرابی ہے تو عبادت کر کے اندر سے ختم کرو، تمہارے باہر خرابی ہے تو سب مل کر اس خرابی کو باہر ختم کر دو، ایسا نہ ہو کہ وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے۔ یہی مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ظلم کرنا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی۔ تبیان القرآن جلد 7 حضرت سامورہ بن جندب کی اتھارٹی پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ غیب بتایا ہے۔ ہم نے تو ادریس علیہ السلام کو نہیں دیکھا نا بھائی، نہ ہی ہمارے سامنے کوئی ان کی تصویر ہے، وہ تو چھپے ہوئے غیب ہیں۔ اب غیب کون بتائے گا؟ اب غیب وہی بتائے گا جس کے پاس غیب کا علم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا لمبا قد، سفید رنگ بتایا ہمیں، سینہ چوڑا، جسم پہ بال کم، سر پہ بال زیادہ تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے ذرا ہلکے سے چھوٹی تھی۔ تو اللہ اکبر جل شانہ۔ بابل میں آپ کی پیدائش ہے، تو بابل سے آپ مصر گئے، مصر سے فلسطین، ان علاقوں کے اندر آپ گھومے اور پھرے، اور دریائے نائل اس کے اوپر آپ اکثر رہتے اور بہت تسبیح کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر جب 500 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بیٹا عطا فرمایا، متشالح، یہی بیٹا آپ کے بعد آپ کا جانشین ہوا ہے۔ ادریس علیہ السلام کی طرف ایک علم کی نسبت کی جاتی ہے، اسے علم الرمل کہتے ہیں کہ اس کے موجد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جس طرح تمدنی زندگی کے آپ موجد ہیں، اسی طرح علم الرمل کے بھی کہتے ہیں کہ آپ موجد ہیں۔ مسند امام احمد میں کچھ مبہم سا حوالہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ ان معاویہ بن الحکم سلامی قال قلت یا رسول اللہ ومنا رجال یخطون قال کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطہ فذاک۔ مسلم شریف باب تحریم الکہانہ۔
حدیث نمبر 537۔ یعنی معاویہ بن الحکم سلمی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے وہ یوں لکیریں کھینچتا ہے ریت کے اوپر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان نبی من الانبیاء یخط، نبیوں میں ایک نبی تھے کہ وہ یوں خط کھینچتے تھے۔ فمن وافق خطہ فذاک، اور جن کا خط جو ہے، جس کا خط جو ہے وہ اس سے مطابقت کر گیا، فذاک۔ اب اس فذاکہ کی تشریح کیا ہے؟ فمن وافق خطہ، یہ اس جملے کی نا فمن وافق خطہ فذاکہ، اس کی تشریح جو ہے وہ ذرا مشکل ہے۔ علم رمل کیا ہے پہلے یہ سمجھ میں آ جائے پھر اس حدیث میں گفتگو کرتے ہیں۔ علم رمل جو ہے سائنس آف جیومینسی، اس علم کا تذکرہ پرانی کتب میں ملتا ہے، اور اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس علم کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ شیکسپیئر اس کا ماہر تھا، یہ بینجامن جانسن جو ہے یہ بھی اس کا ماہر تھا، یہ رمل کا۔ تو جو رمال ہیں، رمال یعنی رمال اسے کہتے ہیں، رومال نہیں، رمال، جو علم الرمل کے ماہر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ کچھ کہانی سناتے ہیں علم الرمل کی، سٹوری ان کی کوئی پکی دلیل نہیں ہے، صدری ہے، بس سن کر آگے پہنچا رہے ہمیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم الرمل ہے یہ آدم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، جس کو آج کل سمندر کہتے ہیں۔ یہ سمندر اصل میں سمودر ہے۔ تو آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آتے ہی کنارے کے اوپر یوں اپنی 4 انگلیوں کو یوں گاڑا ریت کے اندر۔ سمندر میں آپ دیکھیں نا جب بیٹھے ہوتے ہیں تو یوں گاڑا، بعض نے کہا نہیں یوں رکھا، 4 نشان جو ہیں وہ بنا دیے، پھر ان 4 نشانوں کے برابر میں اور 4 نشان بنا دیے، یا تو یوں لکیریں نکال کے 4 لکیریں ایسے، یا ایسے 4 نقطے، پھر برابر میں 4 نقطے۔ آئینہ رمل نامی کتاب کے اندر موہن لال پنڈت نے یہ لکھا ہے کہ اس علم کی بنیاد 4 نقطے ہیں، ہر نقطہ اشارہ ہے ایک بنیادی عنصر کی طرف، آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 نقطے، 4 بنیادی عنصر۔ انوار الرمل یہ فارسی زبان میں ہے، اس کے صفحہ 3 پہ لکھا ہے کہ بعض استادان گفتند کہ علم الرمل معجزہ آدم علیہ السلام بود، کہ یہ آدم علیہ السلام کا معجزہ ہے، تو انہوں نے بھی بعض کہہ کے جان چھڑا لی۔ آدم علیہ السلام کے بعد یہ علم ادریس علیہ السلام کو حاصل ہوا، ان کے بعد اس کے ماہر دانیال علیہ السلام ہوئے، پھر ارمیا، شایا، لقمان اور داؤد علیہ السلام پھر اس کے ماہر ہوئے۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سینہ بسینہ بات چلی آ رہی ہے، دلیل کوئی نہیں ہے کہ آپ کہو گے کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ہو، نہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان میں سے چونکہ کچھ مسلمان بھی ہیں رمال، اب جو مسلمان رمال ہیں وہ اس کے کرنے کا طریقہ کیسے بتلا؟ عامل کے لیے ضروری ہے کہ استاد سے سیکھے، باوضو اور پرہیزگار رہے، کم گفتگو کرے، کوئی اسرار بتانا ہو تو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بتائے، ساتھ کہے اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ عمل کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام انبیاء خصوصاً ادریس علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام کو ثواب دے۔ اور رمل ریت پہ ہونا چاہیے، اور ریت پاک ہونی چاہیے۔ اس ریت کو 1 گز لمبے اور آدھا گز چوڑے، 1 گز لمبے اور آدھا گز چوڑے تختے پر بچھائے۔ اور استاد عبد الرحیم رند نے اپنی کتاب رحیم الرمل میں لکھا ہے کہ عالم الغیب تو اللہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یعنی جان پہلے چھڑا لینی ہے، تو عالم الغیب تو اللہ ہے۔ یہ علوم یعنی نجوم، رمل اور جفر بزرگوں کے تجربہ اور آزمائش کے بعد رائج کیے گئے ہیں، یعنی انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی تجربے ہیں جو اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ رمل سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس قرآ ہو، اور یہ 7 دھاتوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، سونا، چاندی، تانبا، سیسا، لوہا، یہ 7 قسم کی دھاتیں وہ ملاتے ہیں، اس کا وہ کہتے ہیں اس کا وزن 12 تولے ہو یا 7 تولے تو ہونا ہی چاہیے۔ پروفیسر حکیم منشی رگھبیر سنگھ نے اپنی کتاب مکمل رمل سرخاب میں کیا کہا؟ کہتا ہے علم الرمل، وہ کہتا ہے کہ علم الرمل کا موجد جو ہے وہ تم ہندی ہے۔ لو اس نے انکار کر دیا کہ ادریس علیہ السلام یہ معجزہ نہیں، وہ کہتا ہے تم ہندی ہے، تم کا معنی بزرگ ہوتا ہے، تم ہندی ہے۔
اور اس علم کی بنیاد دارائے ابدہ ہے. ابدہ الف آتش، بے باد، دال آب، حا خاک، یہ دارائے ابد ہے، وہی 4 نقطے. تو اس کا قدیم اب دیکھیے کہ علم الرمل کیا، رمل کہتے ہیں ریت کو، تو چونکہ سٹارٹنگ ریت سے ہوئی ہے تو اب اس کو علم الرمل بول دیا. اب یہ اور طریقوں سے بھی کرتے رہتے ہیں. اس کا قدیم طریقہ یہ ہے کہ زمین پر لکیریں کھینچ کر حساب لگایا جاتا ہے. یوں تو بیسک 4 نقطے آگے 4 پیچھے، پھر آگے اوپر نیچے بڑھتے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، آگے یہ بڑھتے جاتے ہیں تو مختلف بنتے جاتے ہیں. ادریس علیہ السلام کے متعلق یوں سٹوری بنائی ہے کہ ایک دن ادریس علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ریت کے پاس بیٹھا ہو تو عادت ہوتی ہے کہ وہ لکیریں لگانے لگ جاتا ہے. تو آپ نے بھی وہاں کیا کی کہ لکیریں کھینچ دی. تو ایک اجنبی آدمی جو ہے وہ ظاہر ہوا، پوچھتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے بولے نہیں، یہ تو ایسے بس لکیریں چلنے لگے. نہیں، یہ جو آپ نے فگرز کھینچے ہیں ان کا مطلب ہے. پھر اس نے ان 4 سے آگے فگرز بنائے تو انہیں آج کی زبان کے اندر جیامینٹک فگرز کہتے ہیں، اور یہ 16 ہیں. تو جیامینٹک 16 فگرز جو ہیں وہ بنا کر سامنے رکھ دیے کہ یہ ہیں، ان سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. اب یہ طریقہ تھا کہ نہیں تھا، جو کہانیاں تھیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں. تو کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا پھر آگے چلا. دوسری کہانی یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کو سکھایا گیا پھر یہ آگے چلا. تو یہ علم الرمل ہے کیا، یعنی 4 نقطوں سے سٹارٹ ہوتا ہے یا 4 لکیروں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر اس کے یہ 4 بنیادی عنصر ہیں، پھر اس کو دیکھتے رہتے ہیں. 1 کو اوپر کر دیا، 3 کو نیچے کر دیا، 3 کو اوپر کر دیا، 4تھے کو نیچے کر دیا. بس اس طرح ملاتے ہوئے جو ہے وہ یہ علم ہوتا ہے. اب ہماری شریعت کے اندر علم الرمل کیا ہے، اور یہ باقی علوم جتنے ہیں ایسے کہ جو اٹکل پچو کے ساتھ، ذرائع کے ساتھ کوئی آدمی جو ہے وہ غیب کی بات بتاتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے اسلام میں کیا حکم ہے. تو سن لیجئے، پہلے تو علم الرمل کے بارے میں سن لیجئے. معالم السنن جلد پہلی صفحہ 437، یہ علم منسوخ ہے. یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح جلد 100 صفحہ 1807، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ علم منع ہے. اور علامہ ذہبی کا تو ایک حوالہ ہے کہ یہ ٹوٹلی حرام ہے. اور مقدمہ ابن خلدون میں ہے کہ خط وحی کے ساتھ ہو تو جائز ہے، چونکہ وحی نہیں، خط یقینی نہیں تو جائز ہی نہیں. تو ادریس علیہ السلام کے لیے جائز تھا کیونکہ آپ جو کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحی شامل تھی کہ آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بالکل صحیح نکالا ہے، تو ان کے لیے صحیح ہو سکتا ہے. لیکن تم لوگوں کے لیے صحیح شریعت محمدی میں اب یہ نہیں ہے. ابن حجر حیتمی نے بھی اسے حرام قرار دیا. تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کے لیے لکیروں کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس دور میں امتیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جاننے والا خود چیز جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو انسان نے سلسلے بنائے ہیں مستقبل جاننے کے، ان سے منع فرما دی. کہانت، کسی بندے کا مستقبل کی بات جو ہے وہ بتانا ہمارے یہاں منع، کاہن کے پاس جانا منع. الرافت، چند مخصوص علامات کے ذریعے پوشیدہ چیزوں کی خبر دینا. علم جفر، اس کو علم جعفر پڑھنا غلط ہے، یہ علم جعفر نہیں ہوتا، اس کے یعنی علم جفر ہے، کیونکہ اس میں عین جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس علم میں کیا ہوتا ہے کہ اعداد سے حساب لگایا جاتا ہے. ہر حرف کا ایک عدد ہے. ابجد، حوز، حتی، غالمن، صافس، کرشت، حز، دزغ، یہ الفاظ ان کے آگے اعداد بتا دیے گئے. تو وہ اعدادوں کے جوڑ کے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، تو یہ آئے گا تو تمہارا یہ ہو جائے گا. تو یہ سب تجربہ ہیں، تجربات ہیں سارے، اور ساری اکٹھے کی ہوئے مشاہدے ہیں کہ جن کا نتیجے میں وہ بتا دیتا ہے. اکثر جو ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے. اب علم النجوم پہ آ جائیے. یہ علم النجوم ہی کی ایک قسم یہ بھی بنتی ہے، یعنی وہی شعبہ ہے یہ علم الرمل بھی. اب علم النجوم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا النبیہ کی تشریح میں صفحہ 42 کے اوپر تشریح کرتے ہوئے کہا اول من خط بالقلم واول من خاط الثیابا ولبس المخیط واول من نظر فی علم النجوم والحساب. تفسیر بغوی صفحہ 238 کہ بھائی ادریس علیہ السلام کون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، سب سے پہلے کپڑا سیا، سب سے پہلے کپڑا پہنا سیا ہوا، اور سب سے پہلے نظر کی فی علم النجوم والحساب.
آپ نے علم النجوم ستاروں کی چال پر غور کیا آپ نے؟ تو پہلی بات سن لیجئے کہ یہ جو ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ستاروں کی چال پہ غور کیا، اس سے مراد ستاروں کے ذریعے سے راتوں کو چلنا، رستہ تلاش کرنا، اور آسمان کے ستاروں پہ جو غور فرمایا آپ نے وہ کیا ہے کہ یعنی عبادت کے اوقات کو معلوم کرنا۔ نہیں ہو سکتا کہ ادریس علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہو کہ ستارے جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، نہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں، آپ جو رات کو بزرگ ہمارے ستارے دیکھ کے بتا دیتے کتنا ٹائم ہوا، جو فوجی ہے ہماری وہ ستاروں سے پتہ چلا لیتے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ لیکن علم النجوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ سارے سن لیجئے۔ سنن ابی داؤد باب فی النجوم میں ہے، وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زادہ ما زادہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی علم النجوم جو سیکھنے کے لیے جاتا ہے کسی کے پاس تو گویا کہ وہ جادو سیکھ رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، تو اب وہ جتنا سیکھتا جائے گا اتنا کفر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، زیادہ ما زیادہ۔ سیکھنا تو چھوڑیے، جو آدمی جوتشی کے پاس جاتا ہے، پامسٹ کے پاس جاتا ہے، مسلم شریف میں کیا فرمایا ہے، حضور کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے، کچھ پوچھتا ہے، تو اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ تو آپ نے جا کر جو یہ بتایا، اس کو ہاتھ دکھایا ہے، اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے ستارے کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں جو کی آپ نے، 40 دن رات کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں۔ میں جب اسکول سے پڑھ کر نکلا، ابھی میں مدرسے میں شروع نہیں ہوا تھا، مجھے بڑا شوق تھا، کیلیپے تھی یہ ہاتھوں کا، ساری کتابیں میں نے منگوا لی، وہ کسی بھی زبان کی تھی کہ چلو کبھی نہ کبھی تو ان کا مطالعہ کر لیں گے۔ پھر جب یہ حدیث میری نظر سے گزری، میں نے یہ سب چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان سارے علوم کو میں نے شروع میں پڑھا جب ابھی میٹرک نہیں کیا تھا میں نے، اور جب میں نے حدیث مبارکہ پڑھی سب چھوڑ دیا۔ اب نہ ہاتھ دیکھتا ہوں نہ بتاتا ہوں، وہ سب کوئی یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تمہارا یقین ان چیزوں پر ہو گیا تو جس کام نے 2 ماہ کے بعد ہونا ہے، 2 ماہ تک تو کوئی کام نہیں کرے گا، ترقی رک گئی وہیں۔ اب بخاری مسلم میں جو واقعہ درج ہے وہ سن لیجیے، میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مقام حدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس سے قبل جو ہے وہ بارش ہو چکی تھی رات کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے پوچھتے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو صحابہ کرام تو سیدھے ہی کہتے تھے اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ ان کے نزدیک اللہ جانے یا دیکھو اللہ کے بعد رسول کا ذکر کرتے تھے، اللہ جانے یا رسول جانے۔ تو حضور نے کبھی نہیں کہا تم شرک کر رہے ہو، کہہ رہے ہو اللہ جانے یا رسول جانے، صرف اتنا کہا کرو اللہ جانے، نہیں۔ حدیثیں آپ پڑھ لیجیے، اللہ جانے یا رسول جانے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہوئے کچھ کافر ہوئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے اثر سے انکار کیا، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں کی تاثیر پر وہ ایمان لایا۔ اللہ اکبر جل شان، یہ میں نے خلاصہ بیان کیا۔ تو علم النجوم کے اندر ستاروں کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اللہ کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو جو بھی آپ کو بتاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاتا، کسی ولی نے بتایا، کسی نبی نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی۔ تو یہ لوگ چونکہ سچے ہوتے ہیں اس لیے ان کی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ جو ذرائع استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کے پاس ہرگز نہیں جانا کہ وہ ہمیں مستقبل کی باتیں بتائیں۔ آج کل لوگ دھڑا دھڑ جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو پرماننٹ اپنے نجومی رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے پرانے دور کے اندر کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے نجومی رکھا کرتے تھے، نمرود اپنے نجومی رکھتا تھا، فرعون اپنے نجومی رکھتا تھا، یہ بادشاہ نجومی رکھا کرتے تھے۔ اور آج کے مسلمان جو ہیں وہ بھی نجومی رکھتے ہیں، ان کے پرسنل نجومی ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ تم نے کیا کام کرنا ہے، اور وہ اپنے ہر کام سے پہلے ان کو پوچھتے ہیں۔ اب ہمارا مقصد کسی کا نام لینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے بات بتلانا، پھر بھی وہ لوگ مر جاتے ہیں۔ ایون کہ انہوں نے کہیں تقریر کرنے کے لیے جانا ہو
تو پہلے پوچھیں گے میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، میں جاؤں؟ تو وہ ذائچہ نکال کے بتائے گا ہاں جی فلاں جگہ پہ جانا، اتنا اس ٹائم پہ اندر داخل ہونا، اس ٹائم پہ باہر آ جانا، سال جب شروع ہوگا تو سمندر کے کنارے جانا، فلاں جگہ پہ جانا، تو یہ سب وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ان ذائچوں کا، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی تھی نا، کہا جاتا ہے کہ روزانہ ذائچہ بنواتی تھی، روزانہ نجومی سے گفتگو ہوتی تھی، تو کیا ہوا؟ اپنے ہی باڈی گارڈ نے مار دیا۔ ذائچہ کدھر گیا؟ نجومی کہاں گئے؟ اور یہی حال ہوتا ہے خود نجومیوں کا، خود نجومیوں کا، انہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آپ دیکھ لیجئے انڈیا کے اندر کتنے ہندو ہیں جو علم رمل کے، ذائچہ کے، جفر کے، نجوم کے ماہر ہیں۔ یہ پنڈت سارے یہی تو کام کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتا دیجئے کیا پنڈت کی بیٹیاں بیوہ نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے ذائچہ نکالتے وقت کیوں نہیں معلوم کر لیا؟ اللہ کے بندو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، سر کو جھکاؤ، رب سے مانگو، وہ خود تمہیں بتا دے گا یہ کام کرنا کہ نہیں کرنا۔ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جوتشی سے، جس کے پاس اپنی دکان تک نہیں ہے، تم مجھ سے اپنا مستقبل پوچھ رہے ہو؟ اور ایک طوطے سے کہ جس کے منہ میں وہ چنے کے 2 دانے ڈالتا ہے، وہ تمہارا مستقبل بتاتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، نماز پڑھو اور تہجد پڑھو، دیکھو تمہارے کام کیسے سیدھے ہوتے، تمہیں خود پتا چل جائے گا مجھے یہ کام کرنا کہ نہیں کرنا۔ قرآن نے بس ایک بات بتا دی ہے، سب سن لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو بس پھر اب اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ چھوڑ دو۔ ارادہ کرنے تک سوچ لو، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے اللہ سے پوچھ لو، سوچو، غور کرو، اور جب تم ارادہ کر لو تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب تم اللہ پر بھروسہ کر کے کام کو شروع کر دو۔ ادریس علیہ السلام نبی تھے، آپ کو تو ہر کام کے لیے ہدایت ربی تھی، ہم نبی نہیں ہیں۔ حضور کی شریعت میں یہ سب کام اب ختم ہو گئے، یہ بات جاری، علم النجوم، عرافت، کہانت، رمل، یہ سب ختم ہیں۔ لیکن پھر بھی بات وہیں رہی کہ ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ خط لگاتے تھے، حضور نے کہا ہے تو کیا ہم بھی خط لگائیں؟ تو بھائی ایک اصول یاد رکھیے گا، پہلے نبی جو کرتے تھے ہم اس کام کو تبھی کریں گے جب ہمارے نبی نے منع نہ کیا ہو، بس۔ اور اگر ہمارے نبی نے ایک چیز بتلا دی ہے تو پھر ہم نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس دور کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اور ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ وہ نبی تھے، ان کا لکیریں کھینچنا، ان کا کسی چیز کو دیکھ کر بول دینا، ان کا کچھ بھی حساب لگانا، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان پر ہمہ وقت وہی اترتی ہے۔ یہ بات ہے۔ اور پھر ایک اور بات سن لیجئے جو اصول ہی میں داخل ہوتی ہے کہ نبی کی اسی چیز کو ہم مانیں گے کہ جو وہ آگے کہے کہ یہ کرو۔ بہت ساری انبیاء کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف ان کے اپنے لیے ہوتی تھی، آگے کے لیے نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی۔ تو اب ہمارے لیے علم النجوم، کہانت، عرافت، جوتشی، پامس، یہ ساری یہ جتنی چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لیے ختم۔ آپ کو نماز دے دی گئی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہو۔ تہجد تمہیں دے دی گئی ہے تاکہ اسرار و رموز تمہارے اوپر کھل جائیں۔ اب تمہیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس جانے کی ضرورت۔ اب آئیے گفتگو کو بڑھاتے ہیں، ذرا بائبل میں جائیے، اور بائبل میں دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو آپ کا ذکر اگر آپ بائبل میں دیکھیں گے تو جینیسس میں ہے، جینیسس کے باب 5 اور نشان 18 سے 24 تک ہے۔ اسے جینیسس کو آپ پڑھیں، یہ بیسک کتاب آپ کو معلوم ہے، اس کے اندر آدم علیہ السلام ان کے بچوں کا کچھ ذکر ہے۔ 18 نمبر نشان کے اوپر جینیسس میں، اینڈ جیرڈ lived on for 162 years. 162 years. Then he fathered to Enoch. یہ یارو بھی بولتے ہیں اسے، جیرڈ بھی ہے۔ تو یہ یارد جو ہیں یہ 162
162 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اینوک حضرت ادریس علیہ السلام عطا کی. And after his fathering Enoch, Jared continued to live 800 years. 800 سال جیے ان کے ابا. Meanwhile, he became father to sons and daughters. اس عرصے میں ان کے اور بھی بچے ہوئے اور بھی بیٹیاں ہوئی ان کی. And Enoch lived on for 65 years. Then he became father to Methuselah. After his fathering, Enoch went on walking with true God 300 years. جب متوشالح کی پیدائش ہو گئی تو پھر بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام 300 سال کے لیے اللہ کے ساتھ چلے گئے. فرق دیکھتے جائیے گا، 300 سال کے لیے چلے گئے. تو ادریس علیہ السلام کی کچھ بکس بھی پتہ چلی. کچھ عرصے تک عیسائی اور یہودی مانتے رہے، بعد میں انہوں نے ان کتابوں کا انکار کر دیا. اب اس وقت اگر آپ حبشہ جائیں جس کو ایتھیوپیا کہتے ہیں تو ایتھیوپک آرتھوڈاکس چرچ جو ہے وہ ان کی کتابوں کو مانتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ادریس علیہ السلام کی کتب کی کاپی ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے یہ جملہ سب سے پہلے لکھا تھا. ان کے پاس وہ جملہ موجود ہے جو سب سے پہلے آپ نے لکھا گیلی مٹی کے اوپر. اور جملہ کیا ہے اس کا میں انگلش میں ترجمہ آپ کو دیتا ہوں. Word of blessings of Enoch, wherewith he blessed the chosen and righteous, who would be alive in the day tribulation for the removal of all wrongdoers. کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا جملہ ہے کہ جو انہوں نے لکھا. ادریس علیہ السلام کی دوسری کتاب یہ 4 حصوں میں تقسیم کی گئی. پہلے حصے میں آپ کا آسمان پر جانا بیان کیا گیا. میں اس کتاب سے آپ کو ایک خلاصہ پہلے سنا دوں. آپ کی عمر 365 سال ہوئی تو 2 فرشتے آپ کو 7ویں آسمان پر لے گئے. راہ میں ہر آسمان پر رکے اور فرشتوں کے نظام کو آپ نے دیکھا. 3 آسمان پہ جنت اور جہنم کو دیکھا. 4 آسمان پر سورج اور چاند کی حرکت کو دیکھا. پھر جبریل علیہ السلام اور آپ 7ویں آسمان پر گئے. وہاں ہی سیز دا لارڈ فیس ٹو فیس. ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جھکنے کے لیے تو وہ ادریس علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، ان سے بھی بولا گیا کہ آپ جھکو، لیکن وہ جو ہیں وہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، بعد میں ادریس علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. پھر وہ غیب کی باتیں جو فرشتوں تک کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بتائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 360 کتابیں جو ہیں وہ املا کروائیں. یہ وہ کتاب جو ایتھیوپیا میں ہے، ایتھیوپک آرتھوڈاکس چرچ میں جو بکس ہیں، اس کی دوسری بک کے 4 حصے میں سے پہلا حصہ آپ کو سنا رہا ہوں میں. تو طوفان نوح کی باتیں بھی انہیں جو ہے وہ بتا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 دن کے لیے واپس بھیج دیا. آپ واپس زمین پر آئے، تبلیغ شروع کی، خاص طور پر اپنے بچوں کو اخلاقیات کا سبق دیا. خاص طور پر آپ کا زور اس بات پر تھا کہ فحاشی بدکاری کے کام چھوڑ دو، اڈلٹری جو ہے وہ حرام ہے. تو اس کتاب کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام 30 دن رہے. 30 دن کے بعد واپس پھر جنت میں جو ہے وہ چلے گئے. یہ میں نے آپ کو ایتھیوپک آرتھوڈاکس چرچ کے اندر جو بک ہے اس سے خلاصہ سنا دیا. اب ابن عربی کیا کہتے ہیں؟ ابن عربی کہتے ہیں کتاب الاسفار عن نتائج الاسفار. گفتگو کا خلاصہ سمجھ کر لیجیے. ادریس علیہ السلام 7ویں آسمان تک گئے. کلمہ اعلیٰ کی پہلی امداد آپ کے لیے تھی. حضرت ادریس علیہ السلام کو اس علم سے جو وحی کیا گیا، پتہ چلا کہ اس کائنات کے بعض کو بعض سے جوڑا ہے. آپ نے منازل میں ستاروں کی جدائی اور ملاب کو دیکھا. آپ نے ستاروں کی رفتار دیکھی، کوئی آستہ ہے، اور ان کی طاقت کا مشاہدہ کیا. 7ویں آسمان پہ آپ نے یہاں 30 سال تک ٹھہرے رہے. آپ فلک بروج میں رہے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ ستارے جو ہیں برج سرطان میں اکٹھے ہونے والے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ پوری دنیا پر جو ہے وہ فلڈ آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا. پھر آپ نیچے اتر آئے. اپنی ملت کے ان لوگوں کو چنا جن میں ذہانت اور سمجھداری پائی. انہیں یہ تبلیغ کی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ ان کو بتلا دیا. آپ علم کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، سو قلم کا استعمال کیا. چنانچہ پتھروں اور چٹانوں اور مٹی کی تختیوں پہ آپ نے وہ عبارات کو جو ہے وہ تحریر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلک شمس پر جو ہے وہ اٹھا لیا. یہ افلاک کا دل ہے. تو یہ ابن عربی کی جو گفتگو تھی میں نے آپ کو سنا دی. اب آ جائیے قرآن کیا کہتا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ہم نے ان کو بلند مکان، علیہ مکان یعنی بلند مکان، اس پہ ہم نے بلند کر دیا. تو جو بلند مقام ہے اس پر بلند کیا، اس پہ اٹھایا. تو تفسیر کبیر امام رازی کیا فرماتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ ان المراد بہ الرفعۃ فی المکان، کہتے ہیں کہ یہ جو رفعت ہے یہ مکان میں رفعت ہے، درجات میں رفعت نہیں، جیسا کہ کچھ مفسرین نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا اور یہ درجے بلند کر دیے، تو وہ امام راضی فرماتے ہیں کہ لفظ مکان ہے، مکانن علیہ ہے، لأن رفعت، دلیل دیتے ہیں لأن رفعت المقرونۃ بالمکان، عیسی علیہ السلام کے سر سہرا جاتا ہے مادی ترقی کا۔ اب اس سے ایک اور اشارہ بھی مل گیا، قلم چلانا آپ نے سکھایا، کپڑا بننا سکھایا، اسلحہ چلانا اور بنانا سکھایا، صرف زراعت ہی نہیں عبادت کرنا سکھائی لوگوں کو۔ تو یہی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مذہب ترقی سے نہیں روکتا، بلکہ اسی نے ہی ترقی بتلائی ہے، مگر شیطانی ترقی میں عیاشی ہوتی ہے، شب باشی نہیں ہوتی، آسائش جسمانی ہوتی ہے، مگر ترقی روحانی اور فکر روحانی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، پسندیدہ وظیفہ تھا آپ کا، کھیت دیکھتے کہ ریت، سبحان اللہ، کپڑے کو ٹانکا لگاتے یا سامنے کھانا لگاتے، سبحان اللہ۔ آپ کی عبادت اس دور میں تمام لوگوں سے دگنی۔ اب یہ دگنی کس طرح ہو گئی؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو عبادت کرنے والے تھے وہ کم تھے، اور جو فحاشی اور بدماشی کر رہے تھے وہ زیادہ تھے، اور جن لوگوں کو عبادت آتی تھی، کچھ آتی تھی، ان کی بنسبت ان کو زیادہ آتی تھی، اور وہ کم ٹائم میں اللہ کو یاد کرتے تھے، یہ زیادہ ٹائم میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کی عبادت پھر زیادہ گئی۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ ہی نے لوگوں کو عبادت سکھائی تھی، تو جو بھی عبادت کرتا تھا تو الدال علی الخیر کفاعلہ، ان کا ثواب، چونکہ انہوں نے سکھائی تھی تو اتنا ہی ان کو ثواب، پھر ان کی اپنی عبادت بھی، تو جب ثواب آسمان پہ چڑھتا تھا تو اس دور میں جتنے انسان زندہ تھے ان سب کے برابر میں ان کا ثواب جو ہے وہ بلندی پہ جاتا تھا۔ تو ثواب جو جاتا تھا وہ ایک خاص دروازے سے گزر کے جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کے ممالک میں، یہ امریکہ میں جتنے لوگ بستے ہیں، آپ جب کال کرتے ہو نا تو وہ ساری کالیں ایک جگہ سے گزر کے جاتی ہیں، ہاں یہ یاد رکھنا، وہ ساری کالیں، فرض کر لو امریکہ میں جتنے پاکستانی ہیں وہ جب پاکستان کال کر رہے ہیں نا تو ساری کالیں ایک جگہ سے گزر کے جاتی ہیں، اور وہاں پھر وہ جو الفاظ انہوں نے ڈالے ہیں وہ پھر ٹیپ ہوتا رہتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، جو وہ لفظ اگر آپ نے بولا وہ شروع ہو گیا، پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے، نارمل، ہائی، وہ جیسے آپ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو جیسے یہ آپ کی ساری کالیں ایک جگہ سے گزر رہی ہیں نا، ایسے یہ ساری دنیا کی عبادتیں اور ان کا ثواب یہ جب جاتا ہے نا اوپر، تو پھر یہ ایک جگہ سے گزرتی، وہاں ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اسے معلوم ہے کہ کیا گزر رہا ہے۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابن جریر میں ہے، ابی شیبہ المصنف ابن ابی شیبہ تفسیر در منصور، ذرا توجہ سے سن لیں، خلاصہ ہے سارا، تھوڑی تھوڑی باتیں لے کے۔ آپ کو زمین پر جو ہے وہ 800 سال گزر گئے، آپ کا عمل اتنا بلند ہوتا جتنا کہ تمام لوگوں کا، جب اعمال جاتے تو فرشتہ دیکھتا اور حیران رہتا۔ یہ فرشتہ اس دروازے پہ ہوتا تھا جہاں سے سارے لوگوں کے اعمال اوپر جاتے تھے۔ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت دی کہ مجھے ان سے ملنا ہے، وہ آئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اس نے بتایا مجھے آپ سے ملنے کا اور دیکھنے کا بڑا شوق تھا آپ کو۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جی آپ کا ثواب اتنا بلند ہوتا ہے روزانہ جتنا سب بندوں کا۔ تو آپ نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے میں اسی دروازے پہ ہوتا ہوں جہاں سے ثواب گزرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یار تم بتا سکتے ہیں میری زندگی کتنی ہے؟ کہنے لگے جی یہ شعبہ اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو کہنے لگے چل پھر ملا دینا ان سے مجھے، میں ذرا پوچھ لوں کہ میری زندگی کتنی ہے تاکہ میں اور عبادت کروں، اگر کم ہے نا تو میں زیادہ ٹائم جو بیچ میں سے ٹائم بچتا ہے وہ بھی میں بیچ میں صرف کر دوں عبادت کے لیے، تاکہ اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ میں کروں، میرا ثواب زیادہ ہو، میرا عمل زیادہ ہو۔ کہنے لگے چاہیے تو میں لے چلتا ہوں آپ کو، لیے چلتا ہوں میں آپ کو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو پروں پہ بٹھایا اور لے چلے، جیسے آج کل امریکہ میں ناسا جو ہے وہ خلائی شٹل میں بٹھاتی ہے اور بندہ لے جاتی ہے، تو بٹھا کر لے گئے۔ جب لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر ملاقات ہوگی، اوپر سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ رہے تھے، ادھر سے یہ جا رہے تھے، ملاقات وہاں ہو گئی۔ تو پوچھنے لگے آپ کہاں جا رہے تھے؟ آپ سے ایک آدمی کو، ایک ہستی کو ملانا ہے۔ اسرائیل بولے کہ چوتھے آسمان پر ہی مجھے آنا ہے۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے چوتھے آسمان پر جا کے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان نکالو۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پہ ہیں، تو میں چوتھے آسمان پر ان کی جان روح جو ہے وہ کیسے قبض کروں؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ میرے پروں کے اندر ہے۔ یہ ہے ایک روایت۔ تو وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح جو ہے وہ نکال لی۔ یہ طبری میں ہے، قرطبی نے بیان کیا، ابن کثیر میں بھی ہے کہ چوتھے آسمان پر آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔
تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ 4 نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں، 2 زمین پہ 2 آسمان پہ، تو اگر ان کی چوتھے آسمان پہ روح قبض کر لی گئی ہے تو پھر یہ زندہ نہیں ہے. مگر اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی مشہور بھی یہی ہے کہ چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کیوں کی گئی، اور اگر کرنے کے بعد واپس پلٹا بھی دی گئی ہے تو پھر بھی یہ نقطہ ہے کہ چوتھے آسمان پر آپ کی روح کو قبض کیوں کیا گیا. تو یہ ساری دنیا کو سبق دینا تھا اور بتلانا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلانا تھا، دیکھو کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تم زمین کی تہ میں چلے جاؤ یا آسمانوں پہ آ جاؤ، میں نے جب تمہاری روح کو قبض کرنا ہے تو میں وہاں بھی روح قبض کر لوں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دوسرے ممالک سے مل کر اسپیس کالونائزیشن کر رہا ہے. 17 ممالک ملے ہوئے ہیں، ان کے پیسے تھوڑے تھوڑے لگ رہے ہیں اور اسپیس کے اندر کالونائزیشن کی جا رہی ہے. سیٹلمنٹس سمجھتے ہیں، یہ مکان بنائے جا رہے ہیں. اور ناسا نے 3D اس کے نقشے بھی ایشو کر دیے ہیں. تو یہ آسمان پر رہنا، اسپیس میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے. ڈینس یہ امریکی ہے، اس نے صرف 8 دن اسپیس میں رہنے کے لیے 2001 کی بات کر رہا ہوں $20 ملین دیا. مارک نے 2002 میں 11 دن رہنے کے لیے اسپیس میں $20 ملین دیا. ایک اور امریکن گریگری نے 2005 میں 11 دن اسپیس میں رہنے کے لیے $20 ملین جو ہے وہ ادا کیے. ایک اور امریکن ریچرڈ نے 2008 میں 12 دن صرف اسپیس میں رہنے کے لیے $30 ملین جو ہیں وہ ادا کیے. ایک کینیڈین گائے نے 2009 میں 11 دن رہنے کے لیے $40 ملین ادا کیے. تو امریکی ادارہ ناسا نے وہاں استعمال ہونے والی مکانوں کی 3D ڈیزائن جاری کر دی ہیں. تو اسپیس میں رہنا کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو یہ 17 ممالک مل کر جو وہاں بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ یہاں سے یہ سارے لوگ اوپر چلے جائیں، یہاں جو تباہی و بربادی اور خرابی ہو اس سے وہ بچ جائیں اور آسائش کی اور عیش کی زندگی وہاں گزار سکیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوپفل فار مین کائنڈ سے ایک بیان سنانا چاہتا ہوں. یہ لوئی جے ہال formerly of the United States Department of State wrote in Foreign Affairs, the colonization of space will protect humanity in the event of global nuclear warfare. آپ نے اس کی لائن سن لی؟ تو ادریس علیہ السلام کی جان چوتھے آسمان پر جو روح قبض کی ہے، یہ گویا کہ دنیا کو یہ بتلانا ہے کہ سن لو کہ تم آسمانوں پہ سیڑھی لگا کر کہیں بھی چڑھ جاؤ یا زمین کے اندر چلے جاؤ. الاسکا میں جب برف چھا جاتی ہے تو لوگ نیچے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مر جاتے ہیں. تو اتنی نیچے چلے جاتے ہیں، وہاں بھی روح قبض ہو جاتی ہے. تو جب وہ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں وہاں بھی روح قبض ہو جاتی ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہر جگہ ہے، تم کہیں بچ نہیں سکتے. تو یہ ہمیں ان کی ایک چیز سے سبق مل گیا. حضرت ادریس علیہ السلام جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے ہیں تو چوتھے آسمان پر ان سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی. بخاری شریف میں یہ ہے 349 نمبر حدیث، مسلم شریف 164 نمبر حدیث، تفسیر طبری میں ہے اور البدایہ و نہایہ میں ہے. امام ابن جریر نے حضرت مجاہد اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ چوتھے آسمان پر ہیں. تو بخاری کو جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی. امام بخاری کے حوالے سے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے خوش آمدید کہا، کیونکہ آپ بھی نبی ہیں، ادریس علیہ السلام بھی نبی ہیں، اس لحاظ سے بھائی ہوئے. تو آپ کو بھائی کہہ کر، صالح بھائی صالح نبی کہہ کر خوش آمدید جو ہے وہ کہا. لیکن طبرانی اور دیلمی نے واقعے کو کچھ یوں بیان کیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ڈائریکٹ دوستی جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک دن وہ کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے جنت اور دوزخ دکھا سکتے ہیں؟ کہنے لگے آئیے. تو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں چھپا کے لے گئے. سب سے پہلے دوزخ میں لے کر گئے. دوزخ کو دیکھا تو ایک دم اس کو دیکھ کے ڈر گیا، ایسی ہیبت دوزخ کی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فوراً اپنے پروں میں ان کو جو ہے وہ چھپا لیا. اس کے بعد پھر آپ کو جنت میں لے کر گئے. جب جنت میں لے کر گئے تو آپ نے جنت کو دیکھا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آئیے پھر آپ واپس چلتے ہیں. کہنے لگے میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا یہ تو واپس جا ہی نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑ دو انہیں، جو یہاں آتا ہے وہ پھر واپس نہیں جاتا. تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ایسا ہی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ رفعہ الی السماء،
او الی الجنت وہو حی لم یمت، وہ زندہ ہے مرے نہیں. کہتے ہیں کہ کچھ نہیں یہ کہا کہ بل رفع الی السماء وقبض روحہ، بلند کر دیے گئے آسمان کی طرف اور ان کی روح کو قبض کر لیا گیا. بہرحال اس دوسرے واقعے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ ادریس علیہ السلام جنت میں گئے، واپس نہیں آئے. تو مسلمانوں، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا معائنہ کیا، جنت کی سیر کی، اور جنت کی جب سیر کیا تو اس کی خوبصورتی میں گم نہیں ہوئے. جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کروائی. میری بات سمجھ رہے آپ؟ شادی کروائی، پھر جنت سے واپس آئے. تو جنت بھی کوئی اتنی ہنسی نہیں جتنا ہمارا رب ہنسی ہے. تو رب سے ملاقات کی، 70,000 حجابات ادھر سے ہٹے اور 70,000 حجابات ادھر سے ہٹے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ. اتنی طویل گفتگو کے اندر بھی جو خاص سیکرٹ گفتگو ہوئی، وہ گفتگو بھی امت کے لیے تھی کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ کو رأیت ربی فی احسن صورت، رب کو احسن صورت میں دیکھنے کے باوجود پھر واپس آ گئے اپنی امت کے پاس. اللہ اکبر جل شانہ. تو ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے، واپس امت کے پاس نہیں آئے. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ کیا، جنت کی سیر کی، سب کو آپ ملے، سب کو بانٹا، رب کو دیکھا، پھر بھی واپس آئے امت کی خاطر. تو جب ہمارے نبی نے اتنا کچھ چھوڑا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، تو آئی مسلمان تو بھی تو کچھ کر. تو نبی کی بات مان. نبی نے ذکر کا کہا ہے تو فضائل ذکر پڑھ اور پھر ذکر کر. نبی نے نماز کا کہا ہے تو بھی نماز پڑھ. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس نبی کا دامن پکڑ. 15ویں صدی کے روحانی مجدد الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہی تو فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ناز اٹھاتا ہے. تو ادریس علیہ السلام کی بہترین چیز وہ ذکر اللہ ہے، جن کی وجہ سے ان کو اتنی بلندی ملی. آئیے آپ بھی تصوف کو تسلیم کیجئے. کیوں؟ تصوف ان راستوں کا نام ہے کہ جو پہنچاتے ہیں احسان اور تزکیہ نفس تک، اور ان راستوں میں جو رہنما ہوتا ہے اسے پیر اور مرشد کہتے ہیں. اس کے ہاتھ میں شمع ہوتی ہے سنت مصطفیٰ کی، اور عصا ہوتا ہے خوف خدا کا. الفاتحہ.